بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وقد يحذف المبتدأ لقيام قرینۃ جوازا كقول المستحل الہلال واللہ۔ اس کی وضاحت کل پڑھ لی تھی کہ قرینہ موجود ہو، چاہے وہ لفظی ہو، عقلی ہو، لفظاً ہو، معنن ہو، جیسے بھی ہو، تو جب بھی کوئی قرینہ موجود ہو تو وہاں پر اس قرینہ کے پائے جانے کے وقت مبتدا کا حذف کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس میں درمیان میں وجوبی صورتیں بھی آ گئی تھی کہ مبتدا کا حذف کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر شارح نے دو صورتیں ذکر کی ہیں۔ ایک صورت تو افعال المدح والذم والی صورت ہے کہ جو فعل مدح اور فعل ذم کی ترکیب ہے، اس میں اہل نحو کے دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نعم الرجل زید، بئس الرجل زید، یہ ایک جملہ ہے پورا، لہذا بئس الرجل، نعم الرجل یہ خبر مقدم ہے، اور جو بعد میں ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہے، یہ اس کے لیے مبتدا ہے۔ تو ترکیب واضح ہو گئی، نعم الرجل زید، زید مبتدا مؤخر اور نعم الرجل خبری۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں، لہذا اس صفت کو موصوف سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ موصوف صفت ایک چیز ہے، تابع اور متبوع ہے، دونوں ایک چیز بنتے ہیں، اور ایک حصہ اور ایک جز بنتے ہیں، دونوں کا حکم اعراب کا بھی ایک جیسا ہے۔ لیکن کیا کر لیتے ہیں، صفت کو موصوف سے کاٹ کر مرفوع بنا لیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ اہل الحمد۔ اب یہ ساری جگہ ایسی ہے کہ جہاں موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہونی چاہیے، لیکن بجائے جر کے اس کے اوپر رفع پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوں کہہ رہے ہیں الحمد للہ، اہلی کی جگہ پر اہل الحمد پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیمی کی جگہ پر رجیمو پڑھ لیا۔ تو ایک صفت کو اس کے موصوف سے کاٹ لیا جاتا ہے، کیا کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں اور اس پر رفع پڑھ لیتے ہیں۔ یہ رفع کیوں پڑھتے ہیں، یہ رفع اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کو بنا لیتے ہیں خبر مبتدا محذوف کے لیے، یوں کر لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان هو الرجیم، الحمد للہ هو اہل الحمد۔ ٹھیک ہو گیا، یہ خبر ہے اور مبتدا ان کے لیے وجوبی طور پر یہاں محذوف ہے۔ یہاں اس مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ کلام میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے اعوذ باللہ هو الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان هو الرجیم، الحمد للہ هو اہل الحمد، یہ ہوا ضمیر کا نکالنا یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں مقصود اس صفت کو اپنے موصوف سے کاٹنا وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر اگر تعریف کی جگہ پر ہے تو اس تعریف میں مبالغہ ہو، اگر مذمت کی جگہ ہے تو اس مذمت میں مزید مبالغہ ہو، اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقام ہے، کوئی اور وہاں پر بات کرنا مقصود ہے تو اس بات میں مزید جو ہے وہ مبالغہ کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا صورت ہوتی ہے اس کی، جب یوں کہہ دیا الحمد للہ اہل الحمد۔ اب ہر سمجھنے والا سننے والا عربی کلام کو یہی کہے گا کہ جی الحمد للہ میں للہ کے بعد اہل الحمد ہونا چاہیے، اس نے اہل الحمد کیوں پڑھا، اس کا ذہن متوجہ ہوگا، اور اس متوجہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں پر تعریف کا مقام ہے یا مذمت کا مقام ہے اس میں مزید اس کے ذہن میں اس بات کی پختگی ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کی اور زیادہ تعریف کرنا مقصود ہے، اس کی اور زیادہ جو ہے وہ مذمت اس کا کرنا مقصود ہے، اس مقصد کے لیے یوں اس کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ تو اگر یہ ظاہری طور پر مبتدا کو ذکر کر دے تو یہ فائدہ پھر حاصل
نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو مبتدا کو محذوف کر لیں۔ ہاں جی سمجھ آ گئی طلحہ؟ جی آگے ووجوباً، کدھر ہے؟ گم ہو گیا۔ وقد یحذف الخبر جوازاً، ہیں یہ سنا تھا کہ آخری سماعی میں پتہ نہیں چلتا، تو پہلی سماعی کے پہلے حصے میں پتہ نہیں چل رہا۔ تو وقد یحذف الخبر جوازاً ای حذفا جائزا لقیام قرینۃ من غیر اقامت شیء مقامہ مثل خرجت فاذا السبع سبع۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خبر کو حذف کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ آپ لوگ یہ اصول پہلے پڑھ چکے ہو، ذکر اور حذف کے اصول، کہ جی اصل ذکر کرنا ہے، حذف کرنا خلافی اصل ہے۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر حذف کریں گے، اور جتنی ضرورت ہوگی اتنا حذف کریں گے۔ پھر حذف کے لیے قرینہ دو طرح کے پڑھ لیے تھے، ایک وہ قرینہ ہے کہ جس سے حذف کرنا صرف جائز ہو جاتا ہے، اور ایک وہ قرینہ ہے کہ جس سے محذوفہ چیز کا جو پہلے جائز تھا پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر صرف قرینہ ہو تعین پر تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر تعین کے بعد اس کا کوئی قائم مقام بھی آ جائے تو پھر وہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر خبر میں بھی یہ دو باتیں ہیں کہ اگر صرف اس کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ ہے تو پھر حذف کا جو ہے وہ حکم کیا ہوگا کہ وہ جائز ہوگا، اور جہاں پر تعین پر بھی قرینہ ہو اور ساتھ ساتھ کوئی قائم مقام بھی ہو تو پھر حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں وقد یحذف الخبر جوازاً، کبھی حذف کیا جاتا ہے خبر کو جوازی طور پر بھی۔ آگے حذفاً جائزاً، یہ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک اس کی وضاحت کیا ہے کہ جی یہ جوازاً مفعول مطلق ہے حذفاً کے واسطے سے، لقیام قرینۃ، بغیر قرینہ کے قیام کے، لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت، لقیام قرینۃ، یہ کیوں ذکر کیا؟ متن میں قرینہ کا ذکر نہیں ہے، اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید خبر کو حذف کرنا بغیر قرینے کے بھی جائز ہے۔ تو شارح نے کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے وہ متن میں مبتدا کے بارے میں بات گزر چکی ہے، لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے متن میں یہاں پر قرینے کا ذکر نہیں کیا، مگر نہ قرینے کا ذکر ہر جگہ پر کیا ہے وہ ضروری ہے۔ تو شارح نے اس وہم کو دور کیا اور کہا لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت، من غیر اقامت شیء مقامہ، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام بنانے کے، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام بنانے کے۔ یہ مسئلہ ابھی آپ کو بتا دیا کہ جی صرف قرینہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کا کوئی قائم مقام بھی آ جائے تو پھر وہ حذف جوازی کی صورت نہیں ہے، اور یہ حذف جوازی کی ہے، اس وجہ سے یہ قائم مقام کا نہ ہونا ضروری ہے۔ مثل خرجت فاذا السبع، مثل خرجت فاذا السبع، کل آپ لوگوں نے کقول المستحل میں ایک اعتراض پڑھ لیا تھا کہ جی وہاں پر حکم بتایا ہے کہ جی مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، اور مثال دی تھی الہلال واللہ۔ اس پر ایک اعتراض ہوا کہ مسئلہ اور قانون اور حکم تو مبتدا کا بتایا، لیکن الہلال واللہ میں الہلال مبتدا نہیں بلکہ یہ تو خبر ہے۔ کل والا اعتراض یاد ہے نا؟ تو اس کا اسی طرح کا اعتراض ادھر بھی ہو جائے گا، جیسے خرجت فاذا السبع، بات چل رہی ہے خبر کو حذف کرنے کی، اور جو مثال دی ہے وہ یوں ہے خرجت فاذا السبع، یہ السبع ہے تو یہ تو مبتدا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ بات چل رہی ہے کہ جی خبر کو حذف کریں گے، اور مثال کس کی دی ہے؟ جس میں مبتدا کا ذکر ہے، تو وہی اسی طرح کی عبارت جیسے کل آپ لوگوں نے نکالی تھی وہ یہاں پر بھی نکال رہے ہیں کہ مثلو کے بعد آگے اس کا مضاف الیہ ذکر کر رہے، مثل الخبر المحذوف جوازا فی قولک خرجت فاذا السبع، یہ پوری عبارت نکلے گی تو پھر یہ مثال بن جائے گی ہمارے اس حکم کے لیے۔ کیا وضاحت ہے اس کی کہ جی اس خبر کی مثال جو جوازی طور پر محذوف ہے آپ کے اس قول میں ہے، اس خبر کی مثال
جو جوازی طور پر محذوف ہے آپ کے اس قول خرجت فإذا الصبح میں ہے، تو لہذا بات واضح ہو گئی نا کہ یہاں مقصود کیا ہے، موجودہ لفظ نہیں ہے بلکہ مقصود یہاں پر جو محذوف ہے وہ ہے، تو لہذا یہ ہمارا جو قانون اور حکم ہے یہ اس کے مطابق مثال بن جائے گی۔ دیکھو مثل الخبر المحذوف جوازن، مثال اس خبر کی جو کہ جوازن محذوف ہے آپ کے اس قول میں ہے خرجت فإذا الصبح، خرجت فإذا السبع، سین کے اوپر زبر ہے، با اور عین کے اوپر پیش ہے، سبع، میں نکلا پس سامنے اچانک درندہ کھڑا تھا، گھر سے باہر نکلا صبح سویرے تو اچانک باہر دیکھیں کہ کیا ہے۔ فإن تقدیرہ علی المذہب الصحیح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کا انطباق کیا ہے کہ اس مثال کو ہم منطبق کیسے کریں گے، تو اس میں فرماتے ہیں فإن تقدیرہ، پس بے شک اس کی تقدیر علی المذہب الصحیح، صحیح مذہب کے مطابق، کس مذہب کے مطابق، صحیح مذہب کے مطابق، کما نص علیہ صاحب اللباب، جیسے کہ اس کی وضاحت بیان کی ہے صاحب اللباب نے، صاحب اللباب نے بھی اس خرجت فإذا الصبح کی تقدیری عبارت یوں نکالی ہے خرجت فإذا الصبح واقف، خرجت فإذا الصبح واقع، تو ادھر صبح جو ہے یہاں پر یہ مبتدا ہے اور واقفون اس کی خبر ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ مذہب صحیح کے مطابق اس کی تفصیل ہے کہ یہاں پر السبع یہ مبتدا ہے اور واقفون اس کی خبر یہاں پر محذوف ہے جوازن۔ یہ علی ان یکون، یہ جو اذا ہے خرجتوں کے بعد فاذا جو لفظ ہے، اذا میں دو احتمال ہیں، یہ ظرفی زمان ہو یا ظرفی مکان ہو، اگر تو ظرفی زمان ہے پھر تو یہ عبارت نکلے گی، اور اذا یہ ظرفی زمان بنے گا خبر کے لیے، مطلب اذا یہ متعلق ہو جائے گا کس کے، واقفن کے۔ پہلی وضاحت جو مذہبی صحیح ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جی اذا یہ ظرفی زمان ہے اور یہ ظرف واقع ہو رہا ہے کس کے لیے، خبر محذوف کے لیے، تو لہذا یوں ہو جائے گا خرجت فإذا السبع واقف، اذا یہ ضرب بن جائے گا وقوف کے لیے، واقفن کے لیے جو کہ خبر ہے، اور السبع یہ اس کے لیے مبتدا ہے۔ ایک وضاحت یہ ہے۔ باقی یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی مذہب صحیح کے مطابق اس کی تقدیر یہ ہے، کیا کہا انہوں نے، مذہب صحیح کے مطابق اس کی تقدیر یہ ہے کہ اذا ظرفی زمان ہے اور اس کا تعلق واقفن سے ہے اور وہ واقفن خبر ہے، جوازن محذوف ہے، السبع اس کے لیے مبتدا ہے۔ مذہب غیر صحیح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اذا ہے یہ اذا ظرفی زمان نہ ہو بلکہ ظرفی مکان ہو، اذا ظرفی زمان نہیں ہے بلکہ ظرفی، اگر یہ ظرفی مکان بنے تو پھر اس کے لیے الگ سے خبر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی خبر مقدم ہے اس کے لیے۔ ظرفی زمان ہو یہ ظرف نہیں ہوگا، یہ خبر نہیں ہے، اگر ظرفی مکان بنائے اس کو تو پھر یہی اس مبتدا کے لیے خبر کی جگہ پر ہے، یہ اس کے لیے خبر واقع ہے، تو وہ جو ہے مذہب وہ صحیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ غیر صحیح ہے جو یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ دیکھیں فإن تقدیرہ، پس بے شک اس کی تقدیر علی المذہب الصحیح، صحیح مذہب کے مطابق، کما نص علیہ صاحب اللباب، جیسا کہ اس پر جو ہے وہ تفصیل سے اس کو بیان کیا، اس کو واضح طور پر کھلے الفاظ میں بیان کیا صاحب اللباب نے کہ جی اس کی تقدیری عبارت یوں ہے خرجت فإذا السبع واقف، علی اس ترتیب کے مطابق، اس وضاحت کے مطابق، ان یکون اذا کہ یہ جو اذا ہے یہ ظرفی زمان ہو خبر محذوف کے لیے، اذا ظرفی زمان ہے کس کے لیے، خبر محذوف کے لیے، من غیر ساد مسدہ، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام ہونے کے، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام ہونے کے۔ اب پوری عبارت یوں ہو جائے گی کہ خرجت ففی وقت خروجی السبع واقفون، اذا کا معنی کون سا لے رہے ہیں، ظرفی زمان والا، کیا ترجمہ کر رہے ہیں، ففی وقت خروجی، میرے نکلنے کے وقت میں، السبع واقف،
ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ عبارت ہو جائے گی السبع واقف فی وقت خروجی، کہ جی درندہ کھڑا ہے میرے نکلنے کے وقت میں. تو یہ یہاں پر یہ فی جو ہے حرفی جر ہے، آگے اس کا مجرور ہے، یہ بن جائیں گے ظرف واقفن کے لیے، وہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے. یہ وضاحت کس کے مطابق ہے؟ صحیح مذہب کے مطابق. دوسری وضاحت کیا ہے کہ اذا ظرف زمان نہ ہو بلکہ ظرف مکان ہو. تو پھر یوں ہو جائے گا کہ جی خرجت ففی مکان خروجی السبع، خرجت ففی مکانی خروجی السبع، کہ جی میں نکلا تو میرے نکلنے کی جگہ میں کیا تھا؟ درندہ تھا. تو یہ ففی مکان خروجی جو ہے، فی مکان خروجی، مکان کا جو لفظ ہے جو ظرف مکان ہے یہاں پر، یہ خبر مقدم ہے اور السبع اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے. یہ پھر اس سے ہماری بحث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر تو خبر لفظوں میں وہ موجود ہے، وہ محذوف نہیں ہے. تو یہ صورت ہو گئی کہ جی وہ مقام جہاں پر خبر پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں جی، پھر جائز ہے کہ اس کو حذف کر لیا جائے. ترجمہ آ جائے گا، دوبارہ کریں، شروع سے دیکھ لیں دوبارہ. وقد یحذف الخبر جوازن، کبھی حذف کر لیا جاتا ہے خبر کو جوازی طور پر، یعنی ایسا حذف کرنا جو کہ جائز ہو، لقیام قرینۃ، کسی قرینہ کے پائے جانے کے وقت میں، من غیر اقامت شیء مقامہ، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام بنانے کے. مثل الخبر المحذوف جوازن فی قولک خرجت فاذا الصبح. اس کی عبارت کا ترجمہ بھی آ جائے گا نا کہ جی مثل الخبر المحذوف جوازن، یہ بن جائے گا مبتدا، اور فی قولک خرجت فاذا الصبح یہ اس کے لیے خبر ہے. اور پھر وہ اعتراض بھی حل ہو جائے گا کہ اس خبر کی طرح جو کہ محذوف ہے جوازی طور پر آپ کے اس قول خرجت فاذا الصبح سبع میں، فإن تقدیرہ، پس بے شک اس کی تقدیر، علی المذہب الصحیح، صحیح مذہب کے مطابق، کما نص علیہ صاحب اللباب، جس پر جو ہے وہ تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے جس کے صاحب اللباب نے، وہ یہ ہے خرجت فاذا السبع واقف علی ان یکون، اس وضاحت کے مطابق، ان یکون اذا، کہ یہ جو اذا ہے یہ ظرف زمان ہو، للخبر المحذوف، خبر محذوف کے لیے، من غیر ساد مسدہ، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام ہونے کے، ای ففی وقت خروجی، لہذا یہ اس عبارت کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ ففی وقت خروجی السبع واقف، کہ میرے نکلنے کے وقت میں، میرے نکلنے کے وقت میں درندہ کھڑا تھا. تو یہ اس طرح اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. جی وقد یحذف الخبر لقیام قرینۃ وجوبا، ووجوبا متن دیکھ لیں پہلے، ووجوبا فیما التزم فی موضعہ غیرہ، اور وجوبی طور پر حذف ہوتا ہے ان صورتوں میں، ان مقامات میں جہاں پر التزام کیا جائے، فی موضعہ غیرہ، اس کی جگہ پر کسی اور کا. یہ آپ پڑھ چکے ہو کہ جس طرف تعین پر قرینہ ہے پھر تو حذف کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس کے بعد کسی چیز کو قائم مقام بھی بنا لیا گیا تو پھر حذف کرنا واجب ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ہر اس ترکیب میں حذف کرنا واجب ہے، وجوباً فی ما التزم، اور وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا اس ترکیب میں، التزم کہ التزام کیا گیا ہو، فی موضعہ اس کی جگہ پر، غیرہ اس کے علاوہ کا، یعنی وہ تو حذف ہو گیا لیکن اس کی جگہ کسی اور کو لازمی طور پر وہاں پر ذکر کیا جائے جو اس کا قائم مقام ہوگا، تو یہ حذف کرنا. ہاں جی، تو آسان لفظوں میں کیا ہو جائے گا کہ جی جہاں پر کوئی خبر کو حذف کرنے کے بعد کسی چیز کو اس کی ترکیب میں قائم مقام بھی بنا لیا جائے تو وہاں پر پھر اس خبر کو حذف کرنا وہ واجب ہو جائے گا. آگے شارح نے ماتن نے 4 مثالیں دی ہیں، دیکھیں کون کون سی ہیں. لولا زید لکان کذا، اور آگے ضربی زیدن قائمن ہے، اور آگے اگلے صفحے پر دیکھیں کل رجل وضیعتہ، اور اگلی مثال ہے لعمرک لا فعلن کذا. کتنی مثالیں دی ہیں؟ 4 مثالیں دی ہیں. یہ 4 مثالیں اصل میں 4 ابواب کی طرف اشارہ ہے، 4 مستقل مقامات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مقام، وہ احوال جہاں پر یہ باتیں پائی جائیں گی وہاں پر مستقل طور پر حکم لگانا ہے کہ جی وہاں پر خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جائے گا. جی دیکھیں ترجمہ، ووجوباً،
واو ہے، واو کے بعد عبارت نکالی ہے قد یحذف الخبر لقیام قرینۃ، یہ ماقبل کے ساتھ عطف کو ذکر کیا ہے کہ جی عطف کے ذریعے سے یہ پہلے والے جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا وہ پورا جملہ یہاں پر محذوف ہو جائے گا، تو وہ یہ عبارت نکل جائے گی وقد یحذف الخبر لقیام قرینۃ، کہ کبھی خبر کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت وجوباً، وجوبی طور پر، اس کی وہی وضاحت ہے ای حذفاً واجباً فیما التزما، ما سے مراد ترکیب ہے، ما سے مراد کیا ہے؟ ترکیب ہے کہ جی اس ترکیب میں التزما کہ التزام کیا گیا ہو، فی موضعہ، ہو ضمیر کا مرجع آگے ذکر کیا، یعنی فی موضع خبری، خبر کی جگہ میں غیرہ، ہو ضمیر کا مرجع غیر الخبری، خبر کے علاوہ میں، یعنی ہر اس ترکیب میں حذف کرنا واجب ہے جہاں پر خبر کی جگہ پر کسی اور چیز کا التزام کیا گیا ہو۔ وذالک فی اربعۃ ابواب، اور یہ 4 ابواب میں ہے، علامہ ذکرہ المصنف، جس کو مصنف نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 4 مقام ہیں، 4 جگہ ہیں جہاں پر خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ پہلی مثال دی ہے لولا زید لکان کذا، لولا زید لکان کذا، ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا لولا کے بعد واقع ہو، جہاں پر مبتدا کس کے بعد واقع ہو؟ لولا کے بعد واقع ہو، تو آگے پھر کیا کر لیتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں، اور وہ جو خبر ہے وہ افعال عامہ میں سے ہو، ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا کس کے بعد واقع ہو؟ لولا کے بعد واقع ہو، اور خبر افعال عامہ میں سے ہو، تو وہاں پر ایسے کر لیتے ہیں کہ خبر کو حذف کر لیتے ہیں۔ جو لولا کا جواب ہے، لولا کون سے حروف میں سے؟ حروف شرط میں سے ہے نا، تو لہٰذا یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا بھی جواب ہوگا، تو اس جواب کو خبر کی جگہ پر رکھ لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں لولا زید لکان کذا، اب یہاں پر اصل عبارت یوں تھی لولا زید موجود لکان کذا، لولا زید موجود لکان کذا، مبتدا لولا کے بعد واقع ہے، موجود افعال عامہ میں سے ہے، تو موجود کو حذف کر لیا گیا، لکان کذا کو اس کے قائم مقام بنا لیا گیا، تو اس طرح یہ قرینہ بھی پایا گیا۔ قرینہ کیا ہے یہاں پر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور لکان کذا یہ اس خبر محذوف کے قائم مقام ہو گیا، تو حذف پر قرینہ بھی ہے، قائم مقام بھی ہے، تو پھر حذف کرنا کیسے ہوا؟ واجب ہو گیا۔ جی دیکھیں اولھا، ان میں سے پہلا وہ مبتدا ہے بعد لولا، جو کہاں پر واقع ہو؟ لولا کے بعد واقع ہو، جیسے لولا زید لکان کذا، اس کی پوری عبارت یوں ہو جائے گی لولا زید موجود لکان کذا، میں نے بتایا کہ موجود کو حذف کیا اور لکان کذا کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا، لہذا موجود کو یہاں پر حذف کرنا واجب۔ اب یہاں پر قرینہ کیا ہے؟ کس قرینہ سے موجودن کو حذف کیا؟ کس قرینہ سے موجودن کو حذف کیا؟ تو اس کے لیے آگے شرح کی عبارت ہے کہ یہ جو لولا ہے لامتناع الشیء لوجود غیرہ، لامتناع الشیء لوجود غیرہ فیدل علی الوجود، یہ جو لولا ہے حروف شرط میں سے یہ کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ یہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک عبارت پڑھ لے کہ لولا زید، وہ ایک معروف اس کی مثال ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اسی طرح کا جملہ ہے نا، پڑھا ہے یہ جملہ کبھی ہے؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر نے ہلاک ہو جانا تھا، اگر علی نہ ہوتے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ دیا اور اس فیصلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعتراض کی شکل میں بات کی کہ یہ فیصلہ فلاں نص کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، اس نص کی جب تحقیق کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہی بات صحیح نکلی جو حضرت علی نے فرمائی تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر نے ہلاک ہو جانا تھا۔ اب دیکھیں اس میں لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہوئے؟ بولو نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ بولو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے لولا کی جو ہے، لولا کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ امتناعی ثانی کے لیے آتا ہے وجود اول کی وجہ سے۔ کس کے لیے؟ امتناعی ثانی کے لیے آتا ہے وجود اول کی وجہ سے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جی دوسرا نہیں ہے، دوسرے کو وجود نہیں ملا، دوسرا ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ اس لیے کہ پہلا موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ امتناع الشیء لوجود شیء، امتناع الثانی لوجود الاول، امتناع الثانی لوجود الاول، پہلے کا ممتنع ہونا، ہاں یہ پہلے کا نہیں دوسرے کا، ٹھیک ہے، دوسرے کا ممتنع ہونا پہلے کے وجود کی۔ تو لولا کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے ہی یہی کہ اس میں ایک کا وجود ہوتا ہے اور اس کی وجود کی وجہ سے دوسرے کا امتناع ہوتا ہے۔ یہ مثال سے سمجھ آ گئی نا؟ ہاں لولا زیدن، ہاں لولا، وہ اس مثال کو چھوڑ کر کوئی اور مثال لے لو۔ لولا زیدن لہلک عمرو، لولا زیدن لہلک عمرو، تو یہاں پر عمر کے ہلاک ہونے کا امتناع ہے کہ عمر ہلاک نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ زید موجود ہے۔ تو دیکھیں لولا کا جو اصل معنی ہے اس میں ہی یہ بات پائی جا رہی ہے کہ اس کی دلالت ہے وجود پر۔ اس کی دلالت کس پر ہے؟ تو یہ وجود والا معنی لولا کی ذات سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لہذا جب لولا کی ذات سے ہی وجود والا معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو عبارت میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی۔ تو لولا زیدن کے بعد یہ جو موجودن کا لفظ ہے یہ لولا کے اس معنی کی وجہ سے محذوف ہو گیا، لہذا لکان زید اس کی جگہ پر آ گیا۔ تو یہ دلالت پر قرینہ بھی پایا گیا اور آگے قائم مقام بھی پایا گیا، تب اس کا حذف کرنا کیا ہے؟ دیکھو ترجمہ، لولا زید موجود، اس کی پوری عبارت یہ ہے لأن لولا، اس لیے کہ لولا لامتناع الشیء، یہ ایک چیز کے ممتنع ہونے کے لیے ہے، لوجود غیرہ، اس کے غیر کے موجود ہونے کی وجہ سے، فیدل علی الوجود، لہذا لولا کی دلالت کس بات پر ہے؟ وجود پر ہے۔ وقد التزم، اور یقیناً یہاں پر لازم قرار دیا گیا ہے، فی موضع الخبر، خبر کی جگہ میں، جواب لولا، لولا کے جواب کو، فیجب حذفہ، لہذا اس کا حذف کرنا واجب ہو گیا، لقیام قرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے، والتزام قائم مقامہ، اور ایک قائم مقام کے اس کی جگہ پر ملتزم کرنے کی وجہ سے، والتزام قائم مقامہ، اور اس کی جگہ پر اس کے قائم مقام کے التزام کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ عبارت یہاں تک حل ہو گئی نا۔ اب اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے کہ لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، کہ جی اشعار پڑھنا اگر علماء کے لیے عیب کی بات نہ ہوتی تو لکنت اليوم اشعر من لبیدی، تو آج میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ شعراء عرب معروف اور مشہور ہیں، ان میں سے کون ہے؟ ایک لبید بھی ہے جو بڑا معروف اور مشہور ہے، بہت اعلیٰ درجے کی فصاحت ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی اشعار ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور دیوان امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ وہ معروف ہے، بہت زیادہ متداول ہے، تو اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ بہت حکمت سے بھرے اشعار ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسان ہے۔ کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ اشعار نہیں پڑھتا، یہ بات نہیں ہے کہ میں بنا نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن صرف اس بات کی وجہ سے کہ یہ شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ یہ علماء کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہاں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، پڑھا آپ لوگوں نے کہ جی شعراء کیا کریں گے؟
اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہونا اس میں کم ہی ہوتا ہے، مبالغہ حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اس بات کی وجہ سے کہ یہ شعر و شاعری علماء کی شان نہیں ہے، وگرنہ میں کرتا تو پھر میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوں۔ اس میں دیکھیں لولا یہ آ گیا اور الشعر اس کے لیے مبتدا ہے، تو مبتدا لولا کے بعد واقع ہو گیا۔ آگے لکنت اليوم، یہ اس کی خبر بھی موجود ہے لولا کے لیے۔ تو یہ درمیان میں یزری کا جو لفظ ہے، بالعلماء یزری، یہ تو خبر موجود ہے، اور ابھی آپ لوگوں نے قانون بتایا کہ جب مبتدا لولا کے بعد واقع ہو اور آگے لولا کی خبر لولا کی جو ہے لولا کے لیے جواب بھی ہو، تو پھر مبتدا سے اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر تو یہ موجود ہے، اس کا آپ لوگوں کو پہلے ہی جواب دے دیا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب وہ مبتدا کی خبر کیا ہو؟ افعال عامہ میں سے ہو۔ اگر کسی مقام پر لولا کے بعد واقع ہونے والے مبتدا کی جو خبر ہے وہ افعال عامہ نہیں ہے بلکہ وہ افعال خاصہ میں سے کوئی خاص معنی دینا وہاں پر مقصود ہے، تو پھر اس کو حذف کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیں ھذا، یہ حکم اس وقت ہے، یعنی مبتدا سے خبر کو حذف کرنا اس وقت ہے اذا کان الخبر عاما، جب وہ خبر عام ہو جائے، واما اذا کان خاصا، بہرحال جب وہ خبر خاص ہو فلا یجب حذفہ، پھر اس کا حذف کرنا واجب بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہ ایک شعر میں ہے، کما فی قولہ، جیسے کہ اس کے قول میں ہے، لولا الشعر بالعلماء یزری، اگر شعر علماء کو عیبدار نہ کرتا لکنت اليوم اشعر من لبید، تو آج میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ تو یہ تو جمہور حضرات کا بصریین کا مذہب ہے کہ جی لولا کے بعد جب مبتدا واقع ہو خبر افعال عامہ میں سے ہو تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہو۔ بہت تیز بارش ہو رہی، ہاں سمجھ بھی نہیں آ رہی، باہر جانے کا دل کر رہا ہوگا۔ چلو چاہت کے باوجود آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس کا ثمرہ بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ، اور اس کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ چھٹیوں میں جائیں گے تو خوب بارش ہوگی ہیں، پھر وہاں نہاتے رہو۔ کیا کہہ رہا ہے طلحہ؟ افعال عامہ اور افعال خاصہ یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لی ہے۔ افعال عامہ کی مثال جو ہے وہ ہے آلو کی۔ افعال عامہ کی مثال سبزیوں میں کس چیز کی ہے؟ آلو کی ہے۔ آلو کو آپ ہر چیز کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں، گوشت بنانا ہے اس کے ساتھ بھی آلو لگا لو، ہاں چاہے وہ کسی طرح کا بھی گوشت ہو اس کے ساتھ آلو لگا لو، ہاں اسی طریقے پر اور جتنی بھی سبزیاں ہیں سب کے ساتھ ہو آلو لگا لو۔ تو افعال عامہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو یہ ہونا، پایا جانا، ثابت ہونا، یہ اس طرح کا معنی دینے کے لیے ہر کسی کے ساتھ فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی خاص صورت ہو، خاص معنی دینا ہو تو پھر ہم افعال عامہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہاں پر اس خاص معنی پر افعال عامہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4 ہے نا، کون ہے، ثبوت ہے، حصول ہے اور وجود ہے، حصل، ہاں ثبت، وجد، اور تو یہ کانا، یہ جو ہے یہ افعال عامہ ہیں۔ ٹھیک، تو یہ عمومی ایک معنی ہے، کسی چیز کا ہونا، موجود ہونا، پایا جانا، ثابت ہونا، حاصل ہونا، لیکن آپ جو ہے کوئی خاص معنی دیتے ہیں جو ان 4 معنوں کے علاوہ ہے تو پھر وہ افعال خاصہ کہلاتے ہیں۔ تو اگر تو وہ فعل عام ہو تو پھر حذف کرنا واجب ہے، اگر فعل خاص ہو، جیسے اب عیبدار ہونا، ہاں ایک ہے صرف ہونا اور ایک ہے عیبدار ہونا، تو یہ عیب والا جو معنی ہے یہ عام معنی نہیں ہے، پھر یہ خاص ہو جائے گا۔ تو یہ اہل مذہب کون ہوئے؟ یہ بصریین ہوئے۔ آگے اس لولا زید لکان قضا والے جو عبارت ہے اس میں 2 مذہب اور بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مذہب ہے امام کسائی کا، وہ فرماتے ہیں کہ لولا کے بعد جو زید ہے یہ زید مبتدا اور خبر نہیں ہے بلکہ یہ فعل اور فاعل ہے۔ بالکل آسان سا مذہب ہے ان کا، لولا کے بعد جو زید ہے یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ یہ تو فاعل ہے، ایک فعل مقدر کا یہ فاعل ہے، ایک فعل، پوری عبارت جو ہے لولا وجد، لولا وجد زید یا وجد زید،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح عبارت ہو جائے گی، لولا ثبت زید لولا کانا زید، اس طرح اس کی عبارت ہو جائے گی۔ وقال الکسائی، امام کسائی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا الاسم الواقع بعدها، وہ اسم جو اس کے بعد یعنی لولا کے بعد واقع ہے، فاعل لفعل مقدر، وہ فعل مقدر کے لیے فاعل ہے۔ پوری عبارت جو ہو جائے گی لولا وجدہ بنائیں گے یا وجدہ بنائیں گے، ایک مذہب یہ ہو جائے گا۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ جی یہ جو لولا ہے یہ اسماء الافعال میں سے ہے، یہ لولا جو ہے یہ اسماء الافعال میں سے۔ اسماء الافعال کا مطلب کیا ہے کہ جی ایسا لفظ جو فعل تو نہیں ہے لیکن اس میں فعل والا معنی ہے، لہذا یہ لولا بذات خود اس زید کے لیے رافع ہے، یہ لولا بذات خود۔ تو امام کسائی اور اس مذہب میں کیا فرق ہوا؟ امام کسائی فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ زید فاعل ہے، امام فرا بھی اس بات کے قائل ہے کہ زید کیا ہے؟ فاعل ہونے میں دونوں کا اتفاق ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ فعل یہاں پر لولا نہیں بلکہ محذوف ہے، اور فرا کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہی لولا کا ہی یہ فاعل ہے، یہ اسی لولا کا ہی یہ فاعل ہے۔ تو فرماتے ہیں دیکھو وقال الکسائی، امام کسائی نے فرمایا کہ جی یہ اسم جو واقع ہے اس کے بعد یہ فعل مقدر کا ہی فاعل ہے، یعنی لولا وجد۔ وقال الفرا، اور امام فرا نے فرمایا لولا ہی الرافعۃ، یہ لولا ہی رفع دینے والا ہے، للاسم الذی بعدہا، اس اسم کے لیے جو اس کے بعد ہو۔ بارش کی دعا کیا ہے؟ آتی ہے کسی کو؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اس بارش کو فائدے والا بنا دے، اس کو نفع والا بنا دے۔ آج کل بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر طرح کے شر سے اور برے حالات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہر طرح کے نقصان سے، اور یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کو خیر کا باعث بنا۔ ٹھیک ہے؟